ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سرندیب کے ساتھ ایک مدت سے اربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیب میں آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اسی لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روما کی قدیم ستوت سے مرعوب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مرعا دیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا۔ سرندیب اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبدالشمس عرب تاجروں کا سرکردہ تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیب میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سرندیب کاٹھیا وار تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرف وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں۔ موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد نئی راجہ نے تخت نشین ہوتے ہی عبدالشمس کو بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملکوں کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے، اور تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبدالشمس نے جواب دیا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبدالشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبدالشمس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلمیٰ تھا۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شخص سوار اسے تندو سرکش گھوڑوں کو دھڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ عبدالشمس کی روانگی کے بعد کاٹھیا وار کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبدالشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹھیا وار کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچا تو وہ بھی چند لمحوں بعد پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جائیں گے۔ راجہ نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور 3 اربوں کی جان بچانے کے عوض اسے 3 ہاتھی انعام دیے۔ راجہ کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجہ نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروائے۔ چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ راجہ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کے 3 سال بعد ابوالحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرہ تک لے آیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابوالحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سرندیب کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔
بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سیاہ فام اور نیم اریاں عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی دو صحت مند ملاحوں کو جو کشتی کے چپو چلا رہے تھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بے باک نگاہوں کا جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورت کا نیم اریاں لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اعتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سراندیپی زبان میں کچھ کہا، لیکن جہاز سے کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخو پکار سن کر نیچے دیکھا۔ کشتی سے 8-10 گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں غوطے کھا رہی تھی اور کشتی والے اس کی چیخو پکار کے باوجود سخت بے اعتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی، لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا۔ لیکن لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھی اور جزیرے کے باشندے کہے لگا رہے تھے۔ ابو الحسن نے 3 مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا، وہ ادھر ہے، جہاز کی دوسری طرف، وہ ڈوب رہی ہے، شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا ہے۔ مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر کہا لگایا۔ ابو الحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا۔ وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نگل گئی۔ ابو الحسن مایوس ہو کر پھر دوسری طرف پہنچا۔ اس دفعہ لوگوں کے کہکہوں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے اور ایک عرب نے کہا، آپ آ جائیے، وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔ ابو الحسن نے کھسیانہ سا ہو کر سیڑھی پکڑ لی، لیکن ابھی ایک ہی پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گرا دیا۔ اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی پر چڑھ رہی تھی۔ ابو الحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان سے ہو کر جزیرے کی لڑکی کے کہکہے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے آپ کے بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے۔ لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ ابو الحسن نے پوچھا، کیا تم عرب ہو؟ لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں عرب ہوں۔ ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کیا مال لائے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، ہم گھوڑے لائے ہیں، میں تمہیں خود دکھاتا ہوں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا سا لباس پہننا نہیں آتا؟ اور مردوں سے حیا کرنا بھی کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ انسان کا باس نہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی؟ یہ کہہ کر ابو الحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے ابو الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے اریاں بازو اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ ابو الحسن کی پونجی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یک کے بعد دیگرے تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں تو یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابو الحسن نے کہا، تم میں ابھی تک عربوں کی خصوصیات باقی ہیں، یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ ہی عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے، اسی قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا۔ آپ نے جہاز اتنی دور کیوں کھڑا کیا؟ ابو الحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سراندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے پر لے لیجیے۔ راجہ کے امیر البحر خود ہی پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبدالشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں بھی اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا،
آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرایا؟ ابو الحسن کی بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عرب کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔